رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، زمانہ چلتا جائے گا، مسلمان آتے جائیں گے، اسلام کے پیروکار بھی آتے جائیں گے، لیکن آہستہ 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 ایک ایسا زمانہ آئے گا جو قیامت کے قریب ہو جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس بشی الصوب، فرمایا کہ اسلام کے آثار مٹ جائیں گے، اسلام کے آثار مٹ جائیں گے، ایسے کہ جس طرح نیا کپڑا ہو اور اس کی ظاہری زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اس کا نیا پن ختم ہو جاتا ہے، بالکل گھس گھس کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے بھی ہوں گے، پیروکار بھی ہوں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح کپڑا اس کی ظاہری زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زیبائش اور اس کی نمائش ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی بھی بالکل وہ گھس جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کے آثار مٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ لا یدرا ما صیام، کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا کہ ولا صلاۃ، نماز کیا ہے، ولا نسک ولا صدقۃ، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا بھی المیہ ہے، اگرچہ اس دور کے بعد اگر ہم نے یقیناً یہ فرمان سچا ہونا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی سچا ہے اور رب ذوالجلال کا قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، لیکن یہ دور آئے گا، یہ دور آئے گا، لیکن کم از کم ہم اس دور میں نہ گنے جائیں، ہم ایسی حالت میں نہ ہوں کہ ہمیں نہ نماز کا پتہ ہو، نہ روزے کا پتہ ہو، نہ پتہ ہو ہمیں کہ اسلام ہمیں حرام کا درس کہاں دیتا ہے، نہ پتہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ زمانہ یقیناً آئے گا، لیکن آج سے ہی آپ سوچ لیں، آج سے ہی آپ سمجھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جیتے جی آپ پر یہ حالت آ جائے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ ایسا آئے گا، اسلام مٹ جائے گا، اسلام کے آثار مٹ جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فلا یبقى فی الارض منہ آیۃ، پھر رب ذوالجلال کی آیات میں سے کوئی آیت بھی، کوئی نشانی بھی روئے زمین پر موجود نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا کہ وتبقى طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز، حتیٰ کہ اسلام کے ماننے والے جو ظاہری لبادہ اسلام کا اوڑا ہوگا، ظاہری زیب و زینت بھی اسلام والی ہوگی، ان کی نسلیں جب آگے آئیں گی جو اسلام کو پس پشت ڈال دیں گی، جنہوں نے صرف اور صرف یہ کمینی دنیا کو ہی اپنا معیار بنایا ہوگا، اس دنیا کے پیچھے چل کر صرف اور صرف یہ دیکھا کہ ہمیں کیا کچھ کہاں سے ملتا ہے، یہ نہ دیکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ جب اسلام مٹ جائے گا ہوگا کیا کہ ایک جھوپڑے کے اندر، ایک کسی کنارے میں کوئی بوڑھا کوئی بوڑھیا وہ بیٹھی ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک بچ جائے گا یا وہ بچ جائیں گے، بوڑھے بچ جائیں گے، تو وہ کہیں گے یقولون ادرکنا، وہ کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ۔ جب ان سے پوچھا جائے گا، یا پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ شیخ اور شیخ عجوز یعنی بوڑھی اور بڑھیا وہ رہتے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کلمہ توحید کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے، تو وہ کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے وڈیروں سے سنا تھا، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ کلمہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج وہ اسلام کہ جس کی طاقت سے کیسر و کسرا بھی کانپ رہے ہیں، فرمایا کہ اسلام کو ترک کرنے والے جب چھوڑ دیں گے اسلام کا راستہ تو پھر دور ایسا آئے گا کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ کلمہ کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، صرف اور صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمارے وڈیرے، ہمارے بڑے باپ دادا پردادا وہ کہتے ہوتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس ونحن نقولها، ہم بھی ویسے کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی شے کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا حشر، یہ اسلام کے ساتھ جو معاملہ، یہ کس اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے؟
وہ اسلام کہ جس نے ہمیں ہر شے سے الگ کر کے دیا، ہر شے کو ممتاز کر کے رکھ دیا، ہمیں ہر شے کا علم دیا، جس اسلام کی خاطر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم پر کفار کی طرف سے ظلم ہوئے، اذیتیں سہی، کس کی خاطر؟ کیا وہاں پر کوئی سلطنت تھی؟ کیا حکومت کے خاطر برداشت کیا؟ حضور علیہ السلام نماز میں اوپر اوجری ڈال دی جاتی، حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا جاتا۔ آج وہ اسلام جب ہم تک اتنی مشکلات سے گزرا کہ حضور کے بعد حضور کی اہل بیت نے، حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے، کہ جس اسلام کا جھنڈا کتنے دور ممالک تک پہنچا دیا، چین تک حضور نے حضور کے اسلام کا جھنڈا پہنچایا، اور افریقہ کے جنگلوں تک، جہاں پر کسی کو پتہ نہیں کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، کسی بندے نے وہاں کا رخ نہیں کیا، لیکن اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کا پرچار کرنے کے لیے اتنی مشکلات برداشت کی، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، ہجرت کر لی، کچھ نہ بچا کسی کے پاس۔ کوئی تو ایسا ہوتا کہ جس کے پاس صرف اور صرف ایک کپڑا ہوتا تھا صرف نیچے پہننے کے لیے، اور کوئی وہ ہوتا کہ جس کے پاس صرف 2 کپڑے۔ اور ابتدائی اسلام کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کو کفن دینے کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جو ان کے پورے جسم پر پورا آ جاتا، بلکہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو اتنی مشکلات میں انہوں نے تو اسلام ہم تک پہنچایا، اسلام کے خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ لیکن ایسا اگر وقت آ جائے کہ جس وقت کے اندر ہم ہیں، یا آنے والے دور میں مستقبل قریب کے اندر یقیناً ایسا دور آئے گا، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے آپ کو کبھی دین کی طرف لگائے نہیں۔ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اگر بی اے پاس ہوگا، ایم اے پاس ہوگا، یہ اس کے پاس گریڈ ہوگا تو اس کی اتنی تنخواہ ہوگی، یہ اس کے پاس گریڈ ہوگا تو اس کے پاس اتنی تنخواہ ہوگی، یہ اتنا کما لے گا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کوئی ایسا بچہ بھی تیار کرنا ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے ابا جان یہ جو تم کما کے آئے ہو یہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے۔ کوئی یہ بھی ہو کہ گھر میں بتانے والا، والدین کو بتانے والا، دیکھتے نہیں آپ ماحول کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر اس کے بعد پھر بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اور ادھر کم علمی ہے، جہالت، جس کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی ایک، خاندان کے اندر کوئی ایک ہی نہیں ہے بتانے والا کہ جو کہے کہ یہ طلاق یہاں پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو بتائے کہ یہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے یا حرام۔ تو اس وجہ سے اسلام کے آثار یقیناً آنے والے دور میں اسلام بلند رہے گا، لیکن اسلام بلند اس وقت رہے گا جب اسلام کو ماننے والے رہیں گے۔ تو آج اسلام موجود ہے، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن کہیں یہ حضور کے جو فرمان ہے تو سچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس زمانے میں ہی آ جائے کہ ہمیں کسی شے کا پتہ نہ ہو، ہمیں یہ کہنا پڑ جائے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، کلمہ توحید ہوتا ہے، باقی ہمیں اس کا پتہ نہیں، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ۔ لہذا سوچو اور پورے دل و دماغ کے ساتھ سوچو کہ اگر آج آپ نے ایک بچہ بھی مدرسے کے اندر داخل نہ کرایا، یا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، تو کل آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ جب اسلام کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہا ہوگا کہ بکل یوم آخذ و بک نوتی و بک اوتی، اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی میں نے آج فیصلے کرنے ہیں اور تیری وجہ سے ہی میں نے عطا کرنا ہے، جو تجھے ماننے والا ہوگا اس کو جنت عطا فرماؤں گا، اور جو تجھے نہ ماننے والا ہوگا، تیرا انکار کرنے والا ہوگا، اس کو جہنم رسید کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یقیناً مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اتنی مصروفیت نہیں کہ ہم اپنے ایمان کی سوچ ہی ہمارے دل میں نہ آئے، ہم اپنے ایمان کا خیال ہی نہ کریں، ہم اپنے اعمال کا خیال ہی نہ کریں۔ تو لہٰذا دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین پر، اسلام پر کاربند ہونے کی اور اس پر چلنے کی اور آگے